بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بخاری شریف کا پہلا سبق ہے اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس ہوگا آج، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، ان کے کمالات، اور خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمت حدیث، درس حدیث پر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا، ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خدمت حدیث میں صبر ہے اور جن آزمائش سے وہ گزرے ہیں، پھر ان آزمائش میں جو استقامت اور صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، آپ اس کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سید المحدثین تھے، یعنی محدثین کے سردار، اور جو انہوں نے کتاب تالیف کی ہے بخاری شریف، روئے زمین پر، یہ میں صرف مکہ کی، مدینہ کی، عرب ممالک کی بات نہیں کر رہا، کل روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد اگر تمام کتب میں سب سے افضل ترین کتاب مقام المرتبہ کے اعتبار سے ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے، اور اس حدیث کے درس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اپنے مبارک قدم آگے بڑھاؤ، میں ان کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ بخارا میں آپ خدمت حدیث کے اندر مصروف تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا، یہ عہدہ جو ہوتا ہے اس کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ عہدہ ہو گیا یا دولت ہوگی، یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ یہ دولت اور منصب، عہدہ، یہ جو ہے بھول جاتے ہیں لوگ عہدے میں اور دولت کے نشے میں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ بخارا میں آپ درس حدیث دیتے تھے، صاحب اقتدار لوگوں سے کسی بات پر معاملات خراب ہو گئے، پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بہت بڑے حدیث کے محدث ہیں اور یہ خدمت حدیث یعنی دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں آپ کو اتنا تنگ کیا کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ بخارا شہر کو چھوڑ کر آپ نے نیشا پور جانے کا ارادہ کر لیا۔ نیشا پور جانے کا آپ نے ارادہ اس لیے کیا تھا کہ اس وقت نیشا پور جو ہے وہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا، بہت بڑے بڑے محدثین، علماء وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے سوچا کہ وہاں جا کر جو ہے حدیث کا کام کریں گے، خدمت حدیث کا درس وہاں دیا کروں گا تاکہ یہ دینی معاملات آگے بڑھتے رہیں، یہ کام رکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، انسان تو ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے بخارا سے آپ نیشا پور گئے
ایسا شاندار آپ کا استقبال ہوا کہ ایسا استقبال آپ سے پہلے کسی کا بھی اس جگہ پر نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر! ایسا شاندار، ہزاروں لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھے پر اور پیدل، یعنی بہت سارے لوگ، یوں محسوس ہوتا تھا ساری دنیا ہی، اس علاقے کے سارے لوگ آ گئے ہیں۔ بڑا شاندار آپ کا استقبال ہوا، آپ کے نام پر لوگوں نے اشرفیاں، درہم جو ہے وہ صدقہ کیا۔ اتنا شاندار استقبال ہوا، اس کے بعد آپ کا درس حدیث وہاں پر شروع ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم آپ کے درس حدیث میں زیادہ ہو گیا۔ جہاں معتقدین لوگ ہوتے ہیں، عقیدت والے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہاں پر لوگ شرارتی قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت نیشا پور میں یہ خلق قرآن کا مسئلہ بڑا گرما گرم تھا، بہت زور پکڑا ہوا تھا اس مسئلے نے۔ آپ کے درس حدیث میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ قرآن پاک یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں ان کا جواب بھی علمی ہوتا ہے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جو کلام الہی ہے یہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور یہ مخلوق نہیں۔ لیکن جو بندوں کا عمل ہے، یعنی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ مخلوق ہے، کہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یہ حادث ہے۔ آپ نے تو بڑا خوبصورت ایک جواب ارشاد فرمایا کہ کلام الہی غیر مخلوق، جو بندوں کا عمل ہے تلاوت قرآن میں وہ مخلوق ہے، کیونکہ یہ حادث ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے طرف سے غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا کی گئی، جو حاسدین تھے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جاؤ، ان کے عقائد و نظریات درست نہیں، کہ یہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ غلط فہمی ذکر کی گئی اور لوگوں کو اس بات پر قائل کر لیا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے درس حدیث میں صرف امام مسلم اور آپ کے ایک دوست تھے، بس یہی دو رہ گئے، پھر کوئی بھی آپ کے درس حدیث میں نہیں آتا تھا۔ جب اس طرح کی صورتحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو آپ نے فرمایا امام مسلم سے اور ان کے دوست سے، تم ایسا کرو کہ تم بھی اپنے اساتذہ کی طرف ہی لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کے درمیان تفریق کروں، کوئی دھڑا بندی کروں، ایسا مناسب نہیں۔ بس یہی ہے نا، میں اکیلا رہ جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب وہ امام بخاری جن کی آمد پر اتنا شاندار استقبال ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے، اب وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے تنگ آ گئے تھے لوگوں سے کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں تنہا جو ہے آپ نیشا پور سے دوبارہ آپ نے بخارا شہر کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ صاحب اقتدار جو لوگ ہوتے ہیں، اقتدار کے نشے میں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اقتدار سدا نہیں رہتا۔ جب حالات بخارا کے بہتر ہوئے تو آپ نے پھر دوبارہ ان لوگوں سے تنگ آ کر بخارا کی طرف ہی ہجرت فرمائی۔ وہاں جا کر کیا کیا؟ وہاں پر بھی حدیث کا ہی درس دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، درس و تدریس ہی چل رہا ہے۔ پھر اس وقت بخارا کے گورنر تھے خالد، اس نے اپنے بچوں کو امام بخاری کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا اور پھر یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو وقت جو ہے وہ علیحدہ دیا کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا جو درس حدیث ہوتا ہے اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ اس میں امیر لوگ آئیں گے، غریب نہیں آئیں گے۔ جب یہ درس ہوگا تو یہ سب کے لیے ہی ہے، امیر آئے یا غریب آئے، اس میں کوئی یہ فرق نہیں کیا جاتا۔ تو اس گورنر کو یہ بات بری لگی، پھر اس نے بہانہ بنا کر آپ کو بخارا سے بھی نکال دیا۔
اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کتنا اونچا مقام ہے ان کا، مقام و مرتبہ دیکھیں اور آزمائش اور ان کے معاملات، لیکن انہوں نے لوگوں سے تنگ آ کر حدیث کی خدمت کو، درس تدریس کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ صبر اور استقامت ایسا تھا کہ آپ نے اس دین کے کام کو جاری رکھا، اس کو رکنے نہیں دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ پھر بخارا سے آپ نے سمرقند کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا کہ سمرقند بھی اس وقت جو ہے وہ علم کے حوالے سے اس کی کافی شہرت تھی۔ آپ نے سوچا وہیں پہ جاتا ہوں، پھر حدیث کا سلسلہ وہاں پر جا کر شروع کریں گے۔ لیکن جب آپ نے سفر شروع کر لیا تو جو سمرقند کے لوگ تھے، علماء تھے اور جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی، کہا کہ بہت بڑی علمی شخصیت یہاں پر آ رہے ہیں، یہ پہلے نیشا پور میں گئے تھے، وہاں پہ مسئلہ بن گیا، کہیں یہاں پر بھی اس طرح کے حالات خراب نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ کو پیغام پہنچایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ سمرقند تشریف نہ لائیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پیغام پہنچا، آپ استقامت کے بہت بڑے پہاڑ تھے، تو اس وقت آپ کی یہ حالت ہوئی کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود، کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا تھا کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اتنی مجھ پہ تنگ ہو گئی تھی کہ اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو راستے میں آپ کی خالہ جان کا گھر پڑتا تھا، پھر وہ آپ نے بقیہ ایام اپنی خالہ کے ہاں ہی گزارے۔ رمضان المبارک میں جمعہ کی نماز کے بعد آپ کا وہیں پر انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک محدث کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر و عمر اور دیگر اصحاب رسول رضی اللہ عنہم ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی کی انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی انتظار فرما رہے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں محمد بن اسماعیل کی انتظار کر رہا ہوں۔ تو اتنا اونچا ان کا مقام، لیکن آزمائش ان پر بھی آئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی معاملات بن جائیں، کوئی آزمائش آ جائے، تو انسان کو چاہیے کہ استقامت اور صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے ظلم سے تنگ آ کر دین کے کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ جس طرح بھی سہولت ہو، جیسے بھی ہو، یہ دینی معاملات کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس پر انسان استقامت بھی کرے اور صبر بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ محدث کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو وہ وقت اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی، لکھ لی۔ کہتے کہ جب مجھے خبر پہنچی تو میں نے جب اسی تاریخ کے ساتھ جو خبر ملی تھی اس تاریخ کو ملایا تو پتہ چلا کہ اسی دن جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقبول بندے تھے، ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اس لائق نہیں کہ ہم آزمائش میں یہ دعویٰ کریں کہ ہم ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنا فضل اور اپنا کرم ہی ہم پر فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں بڑی محنت کی ہے اور بڑی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کا جو اصل نام ہے، لوگوں میں تو معروف بخاری شریف ہی ہے نا جی، اس کا اصل نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب تالیف فرمائی اس کا اصل نام ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ ابن صلاح نے کہا کہ صحیح بخاری میں 7275 حدیثیں ہیں، اگر مقررات کو نکال ڈالو تو 4000 حدیثیں ہیں۔ امام نووی کا بھی یہی موقف ہے۔ اور ابن حجر نے کہا تمام احادیث صحیح بخاری کی مع مقررات سوائے معلقات اور متابعات کے 7397 ہیں، تو 122 حدیثیں زیادہ نکلیں اور بلا تکرار 2602 حدیثیں ہیں۔ بہرحال سب حدیثوں کو مع تک اپنا مقررات ملاؤ تو 9082 حدیثیں ہوتی ہیں۔ موقوف روایات اور اقوال تابعین جو ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث جو ہے وہ یاد تھیں، اور ان 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے جن احادیث کا انتخاب فرمایا ہے، چونکہ اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، 2700 کچھ، اس کا مطلب یہ کہ 6 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کا منتخب کرنا، مطلب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بخاری شریف کی تالیف میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اور بخاری شریف کی تالیف کرتے ہوئے اس کی تصنیف میں طریقہ کار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کے بارے میں جانچ پڑتال اچھے طریقے سے کر لیتے تھے، اس کے بعد یعنی مکمل جانچ پڑتال کے بعد جب وہ حدیث پاک لیتے تو پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اس کے بعد استخارہ کرتے اور یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تب اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر شامل فرماتے تھے۔ ترجمۃ الباب لکھتے ہوئے بھی انداز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی طرح کا تھا کہ ترجمۃ الباب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منبر ہے اس کے درمیان جس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، ترجمۃ الباب کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتے، ہر ترجمۃ الباب کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنا جو ہے وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر یہ ترجمۃ الباب لکھتے تو اس کے لیے بھی 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جب رجوع الہی کا انداز یہ ہو کہ قدم قدم پر بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائے قدم قدم پہ، تو پھر اللہ کی مدد بھی اسی انداز میں پھر بندے کی طرف آتی ہے۔ اب دیکھو انعام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس اخلاص کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کتاب کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر جس کتاب کو شہرت ملی ہے وہ بخاری شریف ہی ہے۔ ایسی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی کل احادیث، کل روایات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کی، امام نووی کہتے ہیں کہ 7275 بغیر مقررات کے، پھر 4000، ابن حجر کہتے ہیں 7357 بغیر مقررات کے، 2761۔ مقررات سے کیا مراد ہے یہ پہلے بھی ہم نے یہ لفظ ذکر کیا۔ مقررات کا میں آسان مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مقررات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث اپنے مضمون کی وجہ سے مختلف ابواب کے تحت جو ہے وہ بار بار وہ حدیث پاک آ جاتی ہیں، یعنی اس حدیث پاک کے اندر مضمون جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں،
پھر اسی مضمون کے تحت جب وہ باب لایا جاتا ہے تو اسی کے تحت وہ حدیث پاک دوبارہ آ جاتی ہے۔ اب جو حدیث پاک آج ہم پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 7 جگہ پر مختلف ابواب کے تحت آئی ہے۔ اس کو مقررات کہتے ہیں۔ اگر یہ مقررات شامل کر دو تو 7275 ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر اپنا جو ہے وہ 4000 کا بھی قول ہے اور 2761 کا بھی ہے۔ یعنی ابن حجر کے نزدیک 2761 اور امام نووی کے نزدیک جو ہے مقررات کے بغیر جو روایات ہیں وہ 4000 بنتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ حدیث پر بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، بے شمار کتب لکھی گئی ہیں۔ بعض محدثین نے تو یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ حدیث پر کتنی کتب لکھی گئی ہیں، لیکن ان تمام کتب حدیث میں جو 6 کتابیں ہیں جو دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ جو 6 احادیث کی کتب ہیں ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ محدثین کا ان 6 کتابوں پر اجماع ہوا ہے کہ یہ 6 کتابوں کی احادیث جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ اسی وجہ سے ان 6 کتب کو اصول 6 یا صحاح 6 کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، زیادہ تر صحیح احادیث اس کے اندر ہیں۔ یہ جو 6 کتابیں ہیں ہر ایک یوں سمجھ لیں کہ جیسے پھول ہوتے ہیں وہ سارے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی اپنی خوبصورتی الگ الگ ہوتی ہے اور خوشبو بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہی صورتحال ان 6 کتب کی ہے، اور جب ان مختلف پھولوں کو جمع کر دیا جائے تو بہت خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے۔ تو یہ 6 جو کتابیں ہیں جن کو اصول 6 یا صحاح 6 کہا جاتا ہے، یہ اپنا حدیث کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے یہ کام ہوا ہے، اور بہت ہی مقدروں والے ہیں یہ صحاح 6 کے مصنفین جو حدیث کی اپنا جو ہے اس کو جمع کرنے کا سبب بنے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی فنی معرفت اصول کے بغیر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب کا آغاز اصول حدیث سے کیا ہے، جس کو مقدمہ مسلم کہا جاتا ہے اور مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ اور اساتذہ جو ہوتے ہیں یہ مسلم شریف پڑھاتے ہوئے مقدمہ مسلم جو ہے یہ پہلے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، تو انہوں نے پھر وہی انداز رکھا امام مسلم نے۔ ابن ماجہ کے نزدیک کتاب کی تالیف کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ حب رسول کے بغیر کہتے یہ ناممکن ہے، تو انہوں نے پھر محبت رسول سے اپنا جو ہے ابواب کا آغاز کیا۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ان تینوں کا مقصد جو تھا وہ تھا فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے احادیث کو فقہی ترتیب پر جمع کیا، اور ابتدا جو ہے وہ کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ وغیرہ سے اپنا کتاب کا آغاز کیا۔ اب آ جائیے آپ بخاری شریف کی طرف کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا تالیف کا، کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی جو ترجمانی کی ہے، جو تفسیر کی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب قرآن جو ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اس کا نزول ہوا یہ وحی کے ذریعے ہوا ہے، تو پھر آپ نے اپنی کتاب کا آغاز باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کتاب کا آپ نے آغاز فرمایا۔ تو چونکہ مقصد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر
آسان کر کے لوگوں تک یہ پہنچیں، تو وہ وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا تھا، تو باب الوحی سے ہی امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کر دیا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے بخاری شریف پر کہ دیگر مؤلفین جو ہیں انہوں نے کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جس کام سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے وہ بابرکت ہوتا ہے، اور جس کام سے پہلے اللہ کی حمد نہ ہو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اللہ کی حمد کو ذکر نہیں کیا، تو لہذا یہ تو بے برکت ہو گیا ہے۔ تو اس کے مختلف جواب ہیں۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ جس اچھے کام سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے وہ بابرکت ہوتا ہے، حمد کو ترک کیا جائے تو بے برکت ہو جاتا ہے، تو یہاں پر مطلقاً حمد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کتاب لکھتے ہوئے حمد کی کتابت بھی کی جائے۔ عین ممکن ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمد جو ہے وہ دل میں کر لی ہو، جب انہوں نے دل میں کر لی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتاب کی آغاز کر دیا، تو پھر ان پر اعتراض نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کیا ہے، اور بسم اللہ شریف میں لفظ رحمان اور لفظ رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ صفاتی نام ہے تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے۔ جب بسم اللہ شریف میں ہی اللہ تعالیٰ کی حمد ہو جاتی ہے تو علیحدہ سے پھر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ سے حمد کو ذکر نہیں کیا۔ تیسرا جواب جو محدثین نے دیا ہے وہ بڑا زبردست جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو حمد والی حدیث ہے اس کا تعلق خطب کے ساتھ ہے۔ خطب، یہ خطبہ نہیں ہوتا، خطبہ جمعہ، خطبہ جہاد، خطبہ نکاح، خطبہ عیدین، یعنی حمد والی حدیث کا تعلق خطب کے ساتھ تھا اور کتابت کے ساتھ نہیں تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صلح حدیبیہ ایک معاہدہ لکھوایا تھا، اور اس کی ابتدا میں امام بخاری نبی پاک علیہ السلام نے بسم اللہ شریف کو ہی تحریر کیا ہے، تحریر کروایا ہے، حمد نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، ہر سنت پر عمل کرتے تھے، تو انہوں نے کتابت کرتے ہوئے سرکار کی سنت پر عمل کیا کہ کتابت میں پہلے بسم اللہ شریف کو ذکر کیا جاتا ہے، اور حمد والی حدیث کا تعلق خطب کے ساتھ ہے۔ جب خطبہ دیا جائے تو اس کے آغاز میں حمد کو ذکر کیا جاتا ہے، کتابت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حمد کو یہاں پر ذکر ہی نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بسم اللہ شریف کے بعد باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں پہلا باب بدء الوحی ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہوتے ہیں معروف۔ نمبر 1، جو علم حاصل کیا جاتا ہے یا تو حواس خمسہ کے ذریعے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے، یا عقل کے ذریعے علم کو حاصل کیا جاتا ہے، یا پھر علم کا حصول تیسرے نمبر پر وحی ہے، وحی سے ہوتا ہے۔ یہ 3 ذرائع ہیں جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلا ذریعہ جو حواس خمسہ ہے کہ کسی چیز کا علم آنکھ کے ذریعے حاصل ہو، دیکھنے کے ساتھ کہ اس کا کلر کیسا ہے، اونچائی لمبائی اس کی کیسی ہے، تو یہ دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا پھر خوشبو اچھی ہے بری ہے تو اس کا علم سونگھنے کے ساتھ آتا ہے، اور کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا ہو تو چکھنے کے ساتھ آتا ہے۔ آواز اچھی بری ہے اور وہ تلفظ کس طرح کا ہے تو اس کا علم کانوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔
اور کسی چیز کے اندر نزاکت ہے یا سختی ہے کیا ہے تو یہ ہاتھوں سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے. یہ حواس خمسہ ہے کہ جن کا علم آنکھ، ناک، کان، زبان اور ٹٹولنے کے ذریعے حاصل ہو. لیکن حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، یاد رکھنا، اس علم پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. میں ایک دو مثالیں ذکر کر دیتا ہوں. حواس خمسہ میں آنکھ ایک ہے جی، دیکھنے کے ساتھ علم ہے. تو جس چیز کا علم دیکھنے سے حاصل ہو، مکمل طور پر اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں غلطی لگ سکتی ہے. رات کا وقت ہو، کوئی چاند کو دیکھتا ہے، کوئی دائیں طرف جا رہا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے چاند میرے ساتھ ہے. جو بائیں طرف جا رہا ہے سمجھتا ہے میرے ساتھ چاند جا رہا ہے. جو آگے کو جا رہا ہے اس کا خیال ہوتا ہے میرے ساتھ ہے، جو پیچھے جا رہا ہے اس کا خیال ہوتا ہے. حالانکہ چاند اپنے مدار پر گردش کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ آنکھ دیکھے وہ اسی طرح یقینی طور پر ہو، یہ ممکن نہیں. دیکھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. آسان سی مثال، ہم ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، اسٹیشن پر دو ٹرینیں بھی ہو جاتی ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ والی ٹرین چلتی ہے تو لگتا یوں ہے کہ ہماری ٹرین ہی چل پڑی ہے. تو یہ آنکھ کا دھوکہ ہوا نا، کہ جس چیز کا علم دیکھنے سے حاصل ہو ضروری نہیں کہ وہ درست ہو، اس میں خطا ممکن ہے، غلطی ہو سکتی ہے. ایسے جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں گرمی میں، تو جب وہ سڑک پر دیکھتے ہیں تو دور محسوس یوں ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر پانی ہے، حالانکہ ہوتا نہیں. یہ بھی آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ حواس خمسہ کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی لگ سکتی ہے، مکمل طور پر اس علم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2، علم کے حصول کا دوسرا ذریعہ ہے عقل، کہ دیکھنے سے اپنا عقل کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے فلسفی مناطقہ گزرے ہیں جنہوں نے صغرا کبرا بنایا، حد اوسط کو گرا دیا. جب نتیجہ نکالا، نتیجہ درست بھی ہوتا تھا، غلط بھی ہوتا تھا. ایک نے صغرا کبرا ملایا تو کہہ دیا کہ جہان جو ہے وہ حادث ہے، ختم ہونے والا ہے. العالم متغیر کل متغیر حادث. حد اوسط کو گرایا، العالم حادث، کہ جہان فانی ہے، ختم ہونے والا ہے. تو یہ نتیجہ درست ہے. دوسرا معقولی کھڑا ہوا، اس نے صغرا کبرا ملایا، نتیجہ نکال دیا کہ جہان قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ اس میں خطا کھا گیا. تو پتہ چلا کہ جو علم عقل کے ذریعے حاصل ہو، مکمل طور پر اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے. ایسے ایک مقولی گزرا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بیوی ہوتی ہے، بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے. اس نے اس اصول پر یہ دعویٰ کر دیا کہ بھائی جو ہے وہ اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. دلیل یہ دی کہ بہن جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے مزاج سے واقف ہوتی ہے، اور بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مزاج سے واقف ہو. تو بہتر یہی ہے کہ بھائی اپنی بہن سے نکاح کر لے. تو یہ اس نے عقل کی بنیاد پہ بات کی. اس احمق نے. اگر اس بات کو لے لیا جائے اور انسان جو ہے بندہ اپنی محرم پر شہوت کی نظر ڈالے تو پھر تو دنیا سے حیا ختم ہو کے رہ جائے گا. حیا نام کی چیز کائنات میں باقی نہیں رہے گی. تو پتہ چلا کہ جو محض عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اس میں خطا کا یقینی امکان ہوتا ہے، مکمل طور پر اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. تو پتہ یو کے کی اسمبلی میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ تاڑیوں کی گونج میں ایک بل پاس کیا گیا، اور اس میں کیا تھا کہ بھی مرد سے شادی کر سکتا ہے. کتنا احمقانہ فیصلہ ہوا.
اور یہ وہ ممبران ہیں جو اسمبلی کے ممبران ہیں، جو پڑھے لکھے افراد ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے۔ اور یقین کرو ایسا کام تو جانور بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو عقل کی بنیاد پر جب کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے قرآن و سنت کو سائڈ پر رکھ کر، پھر اس میں خطا ہوتی ہے۔ تو تیسرا ذریعہ علم کے حصول کا وہ ہے وحی، اور وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی طور پر اپنا جو ہے اس پر اعتماد، یعنی یقینی طور پر وہ درست ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے خطا والا پہلو نہیں ہوتا۔ تو علم کا ذریعہ چونکہ وحی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا ہے، علم محکم ہوتا ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز جس باب سے کیا وہ ہے کیف کان بدء الوحی۔ اس وجہ سے اس باب سے آپ نے آغاز کیا۔ پھر اس باب کے تحت آپ نے پہلے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کیا ہے۔ آیت کی طرف آ جائیں کہ امام بخاری نے ذکر کیا قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ، فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی کی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی ہوئی ہے یہ وحی رسالت ہے، یہ وہ وحی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہوئی تھی کہ جب ان کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب ڈال دیا، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اللہ اکبر، ان پر عذاب ڈالا گیا۔ فرمایا اگر تم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاؤ گے تو تم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو، اس لیے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ۔ اب آ جائیں حدیث پاک کی سند کی طرف۔ ہم حدیث رسول کی جو سند ہے پہلے اس پر بات کریں گے۔ حدیث رسول کی سند، اس کی سند میں راوی ہیں سب سے پہلے ان کا نام ہے حمیدی، ذکر کیا گیا حمیدی۔ اس میں جو راوی استعمال ہوئے ہیں پہلا یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم اور علقمہ بن وقاص، یہ جو تین ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور حمیدی جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ تو حمیدی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث ہے کہ تم قریش کو مقدم کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنا قریشی استاد حمیدی کی حدیث کو آپ نے پہلے ذکر کیا۔ اگر اس حدیث پاک کی سند پہ آپ ذرا غور کریں نا تو حمیدی جو ہیں یہ اس حدیث پاک کے راوی ادنا ہیں، راوی ادنا میں سے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی اعلیٰ ہیں۔ راوی اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تخریج حدیث میں پڑھا بھی ہے کہ جو متن حدیث کے ساتھ ملا ہوا ہو، راوی جو صحابی ہوتا ہے اس کو راوی اعلیٰ کہتے ہیں، جو سند کی ابتدا میں ہو اس کو راوی ادنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی، یہ قریشی تھے، حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے قریشی استاد کی حدیث کو ہی مقدم کیا۔ ایک اور بڑی لطیف بات ہے اس کے اندر، امام بخاری کے جو استاد ہیں حمیدی، اس کے حروف اصلیہ اس کا مادہ نکالا جائے تو وہ ہے ہا میم دال حمد، حمد بنتا ہے۔ اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث پاک ہے
بخاری شریف کی آخری حدیث کے جو راوی ادنا ہیں، راوی اعلیٰ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری شریف کے جو راوی ادنا ہیں وہ ہیں احمد بن اشکاب۔ اس کو اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ کا کسرہ اور فتح دونوں درست ہیں۔ تو بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کے راوی ادنا وہ ہے احمد، اور بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی ادنا ہیں حمید۔ حمید کے حروف اصلیہ حمد، احمد کے بھی حروف اصلیہ حمد۔ یہ جو لطیف بات اس میں ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اور قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ بھی حمد سے ہے، اور جنتیوں کی جو دعا ہے وہ بھی حمد ہے۔ جنت کا نام دار الحمد ہے۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جھنڈا ہوگا وہ لواء الحمد ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں جو گھر ہوگا وہ بیت الحمد ہے۔ یہ پہلی حدیث پاک کا راوی ادنا، اس کے حروف اصلیہ ہا میم دال حمد۔ راوی آخری بخاری کی آخری حدیث راوی ادنا احمد، وہ بھی حمد، اور پھر جنتیوں کی دعا حمد، جنت کا نام دار الحمد، سرکار کے پاس جو قیامت کو جھنڈا ہوگا لواء الحمد، نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں گھر اس کا نام بیت الحمد۔ مطلب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ انداز رکھ کر اپنے طلباء اور اس کتاب کو پڑھنے والوں جو ہیں ان کی یہ تربیت کر رہے ہیں، ان کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ تم بھی ہر وقت اللہ کی حمد میں مشغول رہنا، اپنے رب کی حمد کرتے ہی رہنا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت یہاں انداز رکھا گیا ہے۔ اور ایک اور یہاں پر خوبصورت بات ہے، یہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی اعلیٰ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کے راوی اعلیٰ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگیوں کا نظم و نسق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر علم کی جو طلب ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہونی چاہیے۔ اب آپ آ جائیں جو متن حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس متن حدیث کے بارے میں محدثین کا کیا کہنا ہے؟ اب ذرا تھوڑی سی یہ بات ہو جائے، پھر ہم متن کے الفاظ پر ہر لفظ پہ گفتگو کریں گے۔ جو متن حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ آدھا علم ہے، کہ اس ایک حدیث کے بارے میں امام شافعی فرمانے آدھا علم ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ عبادات دو طرح کی ہوتی ہے، بدنی عبادت اور قلبی عبادت۔ بدنی عبادت جو ہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اور قلبی عبادات کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو نیت کا تعلق چونکہ قلب کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ حدیث پاک جو ہے یہ آدھا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث جو ہے یہ جوامع القلم ہے۔ جوامع القلم اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، کہ اس حدیث پاک کے الفاظ تو کم ہیں لیکن یہ حدیث انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے، یعنی اس کے اندر مفہوم بہت زیادہ ہے اور اگرچہ اس کے الفاظ کم ہیں۔
اور محدثین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے تو اس کے آغاز میں اسی حدیث کو ذکر کیا جائے، انما الاعمال بالنیات۔ اب متن حدیث کی طرف آ جائیں۔ جو متن ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اعمال یہ عمل کی جمع ہے۔ عمل کا استعمال انسانوں کے لیے ہوتا ہے، فعل کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھو نا، عامل الصالحات، تو یہ عمل کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے، فعل کی نسبت وہ غیر ذوی العقول کی طرف۔ اگر یہاں پر ہم غور کریں تو ایک توجیہ اس کی یہ بھی بن سکتی ہے کہ یہاں عبارت معذوف ہے، اصل عبارت بن جائے گی انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، کہ نیت کر لی جائے تو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے، نیت نہ کریں تو اس عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی زیادہ انسان نیت کرے اتنا ہی زیادہ بندے کو ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، صرف یہی نیت ہے کہ میں نے جا کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ہے، بس اسی کا ثواب ملے گا۔ اب جانا تو ہے، ساتھ یہ بھی نیت کرے میں نماز باجماعت پڑھوں گا، جب تک مسجد میں رہوں گا نفلی اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اور نماز کے بعد جو درس حدیث ہوگا وہ بھی میں سنوں گا۔ موقع مل گیا تو میں جو اہل محلہ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی خیریت بھی معلوم کر لوں گا، اور کچھ وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہوں گا، اور مسجد میں جب تک رہوں گا دنیاوی خیالات سے، دنیاوی گفتگو سے بھی بچتا رہوں گا۔ یعنی جتنی زیادہ وہ نیتیں بڑھاتا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ نیت کا دخل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سارا دن بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، صبح سے شام تک، کیا روزے کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے، پھر بھوکا پیاسا اختتام سحر سے اپنا جو ہے وہ غروب آفتاب تک رہتا ہے تو پھر اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ نیت کا دخل ہے۔ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ رات سونے سے پہلے وہ لباس تبدیل کرتے ہیں۔ تو لباس کا تبدیل کرنا، کپڑے چینج کرنا، یہ ایک عمل ہے انسان کا۔ اگر بس ویسے ہی عادت ہے، عادت کے طور پر ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لباس کو چینج کر لیا جائے، بدل لیا جائے، تو پھر اس کو جو ہے وہ سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر محض عادتاً کسی کام کو کرتا ہے تو ثواب نہیں ہے، اگر ساتھ نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کو ثواب بھی مل جاتا ہے، اس سنت کا ثواب مل جائے گا۔ ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ عادتاً فطری عمل ہے انسان کا، والدین کا پیار کرتے ہیں۔ عادتاً ہو تو اس میں کیا ثواب ہے؟ یعنی دیگر چیزیں تو ہو سکتی ہیں، سنت والا تو نہیں۔ اگر وہ بچے کو اس لیے چومتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ بچے میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر اگر وہ اس کو چومتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ ایسے ہم نہاتے ہیں، نہاتے ہوئے محض یہ نیت کریں کہ بھی جسم سے میل کچیل کو دور کرنا ہے۔ اب میل کچیل کا دور کرنا یہ تو چند ڈول سے ہی ممکن ہے، اس سے زیادہ پانی استعمال کریں گے وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی حرام ہوتی ہے، گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنی گرمی کو دور کرنا ہے، پھر جتنا بھی پانی ڈال لے، پھر وہ گرمی کو دور کروں گا، اس سے جو راحت حاصل ہوگی، پھر سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ پھر
فضول خرچی کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ ایک ہی کام ہے، اس کے اندر اگر نیت صحیح طریقے سے کر لی جائے تو انسان گناہ سے بچتا ہے، صرف گناہ سے نہیں بچتا بلکہ اس پر ثواب بھی بندے کو ملتا ہے۔ ایسے ہم جو گھر بناتے ہیں اس کے روشن دان کھڑکی وغیرہ رکھتے ہیں تو ہوا روشنی تو آ ہی جانی ہے، ساتھ یہ نیت کر لی جائے کہ اذان کی آواز آئے گی تو پھر اس عمل پر بھی ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو نیت کا انسان کی زندگی میں اتنا دخل ہوتا ہے، اچھی نیت سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا انما الاعمال بالنیات کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِلِّامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا وَإِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ جس شخص نے جو نیت کی، صرف مرد کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، بس اس کی ہجرت اگر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے تو پھر اس کی نیت دنیا کی طرف ہوگی۔ اگر اس لیے وہ اپنا ہجرت کر رہا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرے تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہی ہوگی۔ یہاں پر پہلے حصے کا تھوڑا سا تکرار محسوس ہو رہا ہے، لیکن ما نوا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، مرد کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم کوئی برا کام ہے اس کی اچھی نیت کر لیں تو پھر وہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرتا ہے، اس میں اچھی نیت کر لے کہ میں چوری کر کے اس کا پیسہ جو ہے وہ بیواؤں میں، یتیموں میں، فقراء میں تقسیم کروں گا، ضرورت مند حاجت مند لوگوں کو دوں گا، تو کیا اچھی نیت سے یہ برا فعل اچھا ہو سکتا ہے؟ یا وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے اس لیے کہ یہ میں فقراء کو دوں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کام کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہی رہتا ہے، ہماری اچھی نیت سے وہ حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ اچھی نیت سے برا کام اچھا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے بری نیت سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت خاتون اگر خوشبو اس لیے لگاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک ثواب کا عمل ہے، اس پر وہ اجر پائے گی، اچھی نیت ہے۔ اگر خاتون جو ہے وہ خوشبو کا استعمال اس لیے کرتی ہے کہ وہ غیر محرم جو مرد ہیں ان کی توجہ حاصل کرے گی تو یہ حرام فعل ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ فعل اچھا تھا لیکن بری نیت کی وجہ سے وہ اچھا کام بھی برا ہو جاتا ہے بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا درست ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نیت کی وجہ سے انسان اپنے عمل کے ثواب کو بڑھا سکتا ہے۔ جو ہمارے اسلاف اور بزرگ ہوتے تھے وہ سفر کیا کرتے تھے یہ نیت کا علم حاصل کرنے کے لیے، بزرگوں کی صحبت میں، صالحین کی صحبت میں اور علماء صالحین کی صحبت میں جا کر بیٹھتے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے تاکہ اچھے کام کی اچھی زیادہ نیتیں کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دائمی طور پر اچھے کاموں کی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ آج حدیث کا آغاز ہو گیا ہے اور پھر یہ ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا، تو پڑھنے والے طلباء ہیں یا طالبات ہیں جو بھی ہیں وہ بھی درس حدیث کو پڑھنے کے لیے اچھی نیت کریں۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو حدیث کو پڑھتے ہیں صرف حدیث کو پڑھ کے نہیں چلے جاتے بلکہ اس کی معنی مفاہیم پر بھی توجہ کرتے، غور کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، سوچتے سو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کی برکت سے جو صاحب حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرم فرما دیتے ہیں۔
تو بس یہی انداز رہے کہ ہم حدیث کو پڑھیں اور سارا دن حدیث کے معنی مفاہیم پہ غور کرتے رہیں اور اسی پر غور اور توجہ کرتے ہوئے حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے سوئیں، اسی کو سوچتے ہوئے اٹھیں تو انشاءاللہ تعالی سرکار کرم فرمائیں گے۔ اس حدیث پاک کا جو شان نزول ہے یہ بھی سماعت کر لیں۔ اس حدیث پاک کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام کیس۔ مکہ المکرمہ میں ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے مدینہ شریف میں ام کیس کو پیغام پہنچایا، یعنی پیغام نکاح کی دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام کیس نے جواباً پیغام دیا کہ میں بھی نکاح کے لیے تیار ہوں، تم ایسا کرو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ۔ اب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، نکاح ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے وہ اور جس نے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے، کیا یہ ثواب میں برابر ہیں؟ جب یہ پوچھا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کی نیت اپنا ہجرت نکاح کے لیے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، صحابہ اکرام کا قول فعل عمل امت کے لیے حجت ہے، یہ شریعت کے معمار ہیں صحابہ اکرام بھی۔ تو صحابی رسول نے صحابہ اکرام نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی تو مطلب اللہ رسول کے لیے ہجرت صحابہ کی سنت ہو گئی۔ صحاب رسول نے صحابی نے نکاح کے لیے ہجرت کی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نکاح کے لیے ہجرت کرنا یہ بھی سنت ہے صحابہ اکرام کی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام پر تان کیا جائے، بلکہ صحابی کی اس عمل سے نکاح کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ نکاح بھی ایک ایسا محبوب عمل ہے شریعت کے اندر جس کے لیے ہجرت شریعت میں سنت ہے۔ بہرحال اگر کوئی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے کہ رزق حلال کے لیے ہجرت کرنا اور جانا۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں کی کاروبار کے لیے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی قافلوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، تو یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے، کچھ اور نہ سمجھا جائے۔ اور یہاں پر یہ بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، یہاں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ چلا کہ جہاں تلاوت قرآن ہو اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے، ایسے ہی وحی غیر مطلوب یعنی حدیث جہاں پر پڑھی جائے وہاں بھی اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے۔ ایک مجذوب جو ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے جامعہ میں طلبہ کو حدیث کا درس دے رہے تھے۔ مجذوب جب اس مدرسے کی عمارت کے پاس پہنچا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ مکان کیسا ہے کہ میں اس مکان پر اس جگہ پر نور کی برسات ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ کہ اس مجذوب نے اپنی کشفی نظر سے دیکھ لیا کہ نور کی بارش ہو رہی ہے، تو اسے کہا گیا کہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مدرسہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کر بچوں کو حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر حدیث کا درس ہو، حدیث پڑھائی جائے، ان جگہوں پر بھی اللہ کے انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کون ہے ہم میں سے جو حدیث رسول پڑھتے پڑھاتے ہوئے جو انوار جو نور کی برسات ہوگی اس کو کون سمیٹے گا؟ اس سے محروم وہی رہ سکتا ہے جو نظر کے نگاہ کے گناہ سے نہیں بچتا، جو اپنے کھانے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ ہاں جو گناہوں سے بچنے والا ہے اور
نیکیوں میں رغبت رکھتا ہے تو وہ اس برکات کو محسوس بھی کرے گا اور اس سے لطف اندوز بھی ہوگا، لطف اٹھائے گا ان چیزوں سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ایک شاگرد ہیں فربری، آپ کا قوت حافظہ کیسا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا؟ بالکل تھوڑی سی عمر تھی آپ کی، آپ فرماتے میں مکتب میں تھا اور عمر جو ہے ان کی تقریباً 10 برس تھی۔ علماء شیوخ کے پاس گئے تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے پہلے سند کو ذکر کیا، سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم، یعنی سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے تو کوئی روایت کی نہیں۔ وہ جو شیخ تھے امام بخاری چونکہ ابھی بہت کم عمر تھی تو وہ ان کو ذرا گھورنے لگے، تو آپ نے درخواست کی بھی جو آپ کے نوٹس ہیں جہاں پر آپ نے لکھی ہوئی ہے حدیث، آپ اس کو دیکھ لیں، ایسا ہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر پھر فرمانے لگے نوجوان اور لڑکے بتا پھر اصل عبارت کیا ہے، سند کیا ہے؟ آپ نے کہا سفیان ان زبیر ان ابراہیم، یعنی ابو زبیر نہیں ہے بلکہ جو ہے اکیلا زبیر ہے۔ وہ ذکر کر رہے تھے ان ابی زبیر، فرمایا کہ یہ زبیر جو ہے یہ عدی کے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا حافظہ تھا کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ کمال کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے تو پھر وہ کبھی بھولتے بھی نہیں تھے۔ وہ کمال کا حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد شریف جب گئے نا، بغداد کے متعدد مشائخ انہوں نے یہ چاہا کہ محمد بن اسماعیل کا امتحان لیا جائے، اس کو چیک کیا جائے۔ انہوں نے 100 احادیث کا انتخاب کیا، پھر 100 احادیث کی جو سندیں تھیں اور ان کا جو متن اس کو خلط ملط کر دیا، ایک دوسرے میں داخل کر دیا، سند کو بھی آگے پیچھے کر دیا، ایک کی سند دوسرے میں دوسرے کی پہلے میں، متن کو بھی ایسے ہی کر دیا۔ پھر 100 احادیث کو 10 افراد پر تقسیم کیا، 10 حدیثیں دی۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوتا، وہ اپنی 10 حدیثیں پڑھتا، جس میں سند بھی آگے پیچھے کی ہوئی، ایک دوسرے میں خلط ملط کر دی، اور اس کا متن بھی آگے پیچھے کیا ہوا، دوسری کا متن اس میں، اس کا دوسری میں، ایسے۔ تو وہ ایک حدیث پڑھتا اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھتا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے، اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میں اس حدیث کے بارے میں نہیں جانتا، اس نے دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، یہاں تک کہ 10 حدیثیں اس نے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پہچانتا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی کیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام بخاری کم فہم ہے، لیکن جو علماء تھے وہ جانچ گئے کہ کوئی بات ہے۔ جب 10 کے 10 افراد اپنی 10 حدیثیں بیان کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ بڑی لطف والی بات ہے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے فرد کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری جو پہلی حدیث تھی اس کی سند صحیح یہ ہے اور اس کا متن صحیح یہ ہے کہ آپ نے یہ سند کا حصہ فلاں حدیث کی سند کا ملایا ہوا تھا۔ پھر دوسری حدیث پڑھ کر 10 کی 10 حدیثیں متن اور سند اس کا درست کیا، پھر دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ 100 کی 100 حدیثیں سند مع متن آپ نے اس کو درست کر کے ذکر کر دیا، اور یہ وہ احادیث تھیں جو آپ نے ایک ہی مرتبہ سنی تھی۔ یہ کمال کا حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے پھر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بات کبھی بھول جائیں۔ آپ کے شاگرد ہیں فربری، وہ کہتے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، امام بخاری کے شاگردوں کو بھی سرکار نے اپنی زیارت سے نوازا ہے۔ خواب میں جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام بخاری کے شاگرد سے، کہاں جا رہے ہو؟
عرض کی میں محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میری طرف سے ان کو سلام کہنا. وہ امام بخاری جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلام بھیجا ہے. اور ابو زید وہ کہتے کہ میں نے خواب میں سرکار کی زیارت کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو زید تو کب تک شافعی کی کتاب پڑھائے گا؟ میری کتاب نہیں پڑھتا، میری کتاب کو نہیں پڑھاتا تو. ابو زید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میری کتاب جامع محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب ہے. یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فضائل و کمالات تو بہت زیادہ ہیں. میں درس حدیث کا آج جو بخاری شریف کی پہلی حدیث بیان کی گئی ہے اس پر میں ایک پیغام جو ہے وہ جو ہمارے حاضرین ہیں یا ناظرین ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے حدیث پر بہت محنت کی ہے. ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے ملکوں کا سفر کیا ہے اور وہ سفر بھی بڑی مشقت والا ہوتا تھا. آج اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے بزرگوں کی محنت کی وجہ سے آج ہمارے لیے وہ احادیث جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں اور ایک ہی چھت کے نیچے وہ تمام روایات جو ہیں وہ ہم بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ حدیث کے علم میں ہم نے کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہیں کرنی، بلکہ حدیث کی طلب میں ہم نے اپنے بزرگوں کی محنت کو سامنے رکھنا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے. کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی خواہش ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس حدیث کی وجہ سے ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان فرما دے گا. بلکہ بخاری شریف کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے اگر کسی پہ کوئی مشکل آن پڑے اور وہ اس مشکل میں بخاری شریف پڑھے اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی وجہ سے اس مشکل کو بھی ٹال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کے درس حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کا درس ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس جامعہ کو بالخصوص بالعموم تمام سنی جامعات کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس جامعہ کی جو طالبات ہیں بالخصوص اور بالعموم تمام سنی جامعات کے طلبہ اور طالبات ان تمام کے علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس جامعہ کے جو معلمین ہیں، اساتذہ ہیں، جو معاونین ہیں، خدام ہیں، طلباء ہیں، اے اللہ سب کو دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہم سب کو صحت والی عمل والی لمبی زندگیاں عطا فرما تاکہ جتنی زندگی ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خدمت میں ہم اپنی زندگیوں کو صرف کریں. اے اللہ دین کا کام اخلاص کے ساتھ، خدمت حدیث کا کام اخلاص کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے والے معاملات اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ طالبات کے علم میں عمل میں جامعہ کے اساتذہ جو معلمین ہیں ان کے علم اور عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بخاری شریف کا درس ہوا اس کی برکت سے
روئے زمین پر بسنے والے تمام مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کفر کو جو شریر قسم کے کافر ہیں، اگر اس قابل ہیں کہ انہیں ایمان کی دولت ملے تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، جو بدبخت ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور ساری امت کے نیک لوگوں کے صدقہ سے اے اللہ ہمیں اپنی انرجیاں، اپنی قوت، اپنا وقت حدیث کی خدمت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح حدیث پاک کا درس دیتے ہوئے، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ زبان پر ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے اللہ دینی معاملات کے لیے وسیع معاملات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جس طرح طالبات کا یہ جامعہ ہے، طلباء کے لیے بھی جامعہ قادریہ کا انعقاد کیا جائے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ حدیث پاک کے درس کی برکت سے اس کے اسباب جلد مہیا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے جو کچھ مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کے فائدہ کے لیے مولا وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک ایمان مستقیما وفضلا دائما ونذرا رحمتا واکلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء اللہ نصیبا وجنتا فردوسا ونعیما مقیما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔